ویلکم بیک. وقفے سے پہلے آپ امریکی سفیر رچرڈ آلسن کے ساتھ ہماری گفتگو سن رہے تھے اور اس گفتگو میں انہوں نے طالبان اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پہ بھی بات کی، ڈرون حملوں پہ بھی بات کی، پرویز مشرف پہ بھی بات کی، بہت سے موضوعات پہ بات ہوئی ہے. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور امبیسڈر ایاز وزیر صاحب. آپ دی نیوز میں لکھتے بھی ہیں اور آپ ایک دانشور بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں. طلعت مسعود صاحب، امبیسڈر آلسن یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی کمنٹ تو نہیں کیا، کوئی پوزیشن نہیں لی حکومت اور طالبان کے مذاکرات پہ، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اپنے ملک میں اپنی رٹ قائم کرے اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. تو دوسری طرف جو آج پہلا راؤنڈ ہوا حکومت اور طالبان کے مذاکرات کا، اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ مذاکرات پاکستان کے آئین کے اندر رہ کے ہوں گے. کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے، میرے خیال میں انہوں نے وہی پوزیشن دہرائی جو پہلے ہمیشہ وہ کہتے رہے ہیں، اور میرے خیال میں ایک طریقے سے پاکستان کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ پاکستان اپنی جو ریٹ ہے وہ قائم کرنا چاہتا ہے، حکمرانی اپنے علاقوں پر. اور یہ ایک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ڈائلما ہے ایک طریقے سے، اس لیے کہ دیکھیے جب تک پاکستان کے اندر پناہ گاہیں ہوں گی اور وہ پناہ گاہوں سے افغانستان پر یا دوسرے ٹروپس کے اوپر حملے ہوتے رہیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک بین الاقوامی پھر سطح پر یہ معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں، اور اس کا جو خطرہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے پاکستان پر منفی اثرات ہوتے ہیں. ایک تو یہ پناہ گاہیں پاکستان کے اوپر خود استعمال ہوتی ہیں اٹیکس کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت مضر ہیں. پاکستان یہی چاہ رہا ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے اور اپنی رٹ قائم کی جائے بات چیت کے ذریعے. اگر وہ نہیں ہوتی ہے تو پھر پاکستان کو شاید ملٹری آپریشنز بھی کرنا پڑے، حالانکہ وہ مجبوری کے تحت کرے گا. تو میرے خیال میں یہ جو امریکن پوزیشن ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ ان کی پرانی پوزیشن ہے، اور یہ نیٹو کے تمام ممالک کی یہ پوزیشن ہے. چین کی بھی یہی پوزیشن ہے، اور آپ نے دیکھا کہ روس کی بھی یہی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے. اور ہم یہ چاہیں گے ایک پاکستانی کی حیثیت سے بھی کہ ہم اپنے پورے ملک کے اوپر ہماری حکومت جو ہے وہ اپنی رٹ قائم کرے. اچھا ایاز وزیر صاحب، میں نے یہ واشنگٹن پوسٹ کی جو سٹوری ہے اس کے حوالے سے ان سے پوچھا کہ ایک بہت لمبا وقفہ آ گیا ہے ڈرون حملوں میں، تو کیا یہ واشنگٹن پوسٹ کی یہ خبر درست ہے کہ یہ جو ڈرون حملے آج کل رکے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ ذرا حملے روکیں، ہم نے طالبان سے مذاکرات کرنے ہیں، انہوں نے اس کی تردید نہیں کی؟ دیکھیں، سفیر صاحب کی کن کن باتوں پہ کمنٹس کیے جائے، میں ایک دوسری بات تک کمپیریزن کر کے دن اسی سے اس کا نتیجہ بھی اخذ ہو جائے گا. انہوں نے کہا جب آپ نے پریزیڈنٹ مشرف کے بارے میں پوچھا تو یہ ان کے الفاظ ہے، وی ڈو ناٹ ٹیک پوزیشن آن میٹرز وچ آر انڈر جوڈیشل ریویو، کہ وہ معاملات جو عدالت کے اندر ہو اس پہ ہم پوزیشن نہیں لیتے. اگر وہ نہیں لیتے تو پھر شکیل افریدی کا قصہ بھی تو عدالت کے اندر ہے، اس پہ پوزیشن کیوں لیے؟ یہاں تو کلیئر کٹ تضاد ہے. اسی طرح ڈرون معاملات جو ہیں ان پہ پہلے ان کی پوزیشن دیکھ لے، اب ان کی پوزیشن دیکھ لے. وہ ظاہر بات ہے اپنی انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، اسی حساب سے چلتے ہیں. اب امریکہ میں اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو رہا تھا، سرتاج عزیز صاحب اور خواجہ آصف گئے تھے، وہ معاملات چل رہے ہیں. ادھر ہماری بات چیت کے امکانات شروع ہو گئے اپنے طالبان کے ساتھ، اور امریکہ بھی افغانستان میں چراغ اٹھائے طالبان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح وہ کارروائی کی جو اب کنڈیشن لگائی ہے کہ پاکستان اور امریکہ طالبان کو کسی طرح کنونس کر لے کہ میرے ساتھ بات کر لے، تاکہ بین الاقوامی فوجیں یا امریکن ٹروپس نکلنے سے پیشتر ہم کسی ایک بات پہ متفق ہو جائے کہ بعد میں خون خرابہ نہ ہو. تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ اب امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان کے جو اب نیا نام فاٹا کو ملا ہے شورش زدہ علاقہ، اس علاقے میں بھی امن آ جائے، اور اس علاقے میں بھی یہ آپ کو آج یہ جو حکومت اور طالبان کی کمیٹیوں کے مذاکرات ہوئے اس میں جو شورش زدہ علاقوں کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے یہ آپ کو ناگوار گزری ہے؟ نہیں، ناگوار اس لیے گزری ہے کہ شورش زدہ صرف فاٹا ہے یا پوری خیبر پختونخوا بھی ہے یا کراچی بھی ہے؟ پورا پاکستان شورش زدہ ہے. اگر آپ اس طرح الگ کرتے ہیں تو پھر اتنی بڑی ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ ہم بات کر رہے ہیں ملک میں امن لانے کی. تو یہ تو گویا آپ صرف فاٹا کے لیے بات کر رہے ہیں، قبائلی علاقے میں امن کے لیے آپ پریشان ہے. خیبر پختونخوا میں جو ہوتا ہے ہونے دو،
کراچی میں جو ہوتا ہے ہونے دو. پنجاب میں اگر مرکز تو تقریباً ادھر بھی خاصی بڑی ہے, اگر ادھر گڑبڑ ہوئی تو پھر اس کو کون سنبھالے گا؟ یہ منطق مجھے سمجھ نہیں ہے. جی طلعت مسعود صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو شورش زدہ علاقوں کی اصطلاح جو استعمال ہوئی ہے, یہ صرف فاٹا کے لیے استعمال ہوئی ہے, یہ درست ہے؟ پورا پاکستان شورش زدہ ہے؟ دیکھیے میرے تو خیال میں کئی ایسے علاقے ہیں, جیسے انہوں نے خود کہا کہ کراچی کا ہے حالات کس قدر خراب ہیں, اور دوسرے مقامات پر بھی بہت زیادہ دہشت گردی وغیرہ, خاص طور سے خیبر پختونخوا میں کس قسم کے واقعات مسلسل روزانہ ہوتے ہیں تقریباً. بلوچستان کے حالات بہت خراب ہیں. تو یہ تمام جگہ ایسی ہیں جہاں یہ مسلسل وارداتیں ہو رہی ہیں. لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ اس وقت سب سے جو اہم مسئلہ ہے جو تحریک طالبان پاکستان سے متعلق ہے, وہ ہے علاقہ اپنا فاٹا کا. تو اس لیے انہوں نے فاٹا کے اوپر زیادہ زور دیا ہے, اور ان کی یہ کوشش ہے کہ اگر فاٹا کے حالات ٹھیک ہوں اور حکومت کی حکمرانی وہاں قائم ہو تو اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ پورے ملک کے اوپر ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو رچرڈ آلسن صاحب نے پرویز مشرف کے بارے میں جو بات کی ہے, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کل پرویز مشرف صاحب کو عدالت میں پیش ہونا ہے, اور آج امریکن امبیسڈر کہہ رہے ہیں کہ جب وہ پاکستان کے صدر تھے تو ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, اب وہ پاکستان کے صدر نہیں رہے اور یہ معاملہ جو ہے عدالت میں زیر سماعت ہے, ہم اس پہ کمنٹ نہیں کریں گے. تو وہ جو ایک پرسیپشن تھا کہ امریکہ ابھی بھی مشرف صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ پرسیپشن ختم نہیں ہو گیا؟ دیکھیے میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ جو ایمبیسڈر ہوتے ہیں نا, جب یہ بات چیت کرتے ہیں خاص طور سے میڈیا پر, تو وہ بہت محتاط ہوتے ہیں, اور وہ ایسی کوئی چیز نہیں کہتے جس سے کہ پھر وہ ایک کنٹروورسی شروع ہو جائے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو دو چیزیں دیکھنی پڑی. جب آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا, آپ نے تو بڑا جامع ان کا انٹرویو کیا ہے, اس میں انہوں نے مشرف صاحب کے دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ یہ تاثر دینا تھا پاکستانیوں کو کہ دیکھیے ہم اپنے پرانے دوستوں کو بھولتے نہیں. انہوں نے جو اس وقت ہماری حمایت کی اور ہماری سپورٹ کی, تو ہم اس کو خیر مقدم کرتے ہیں اور اس کو ایک اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ ماضی کا جو ہمارے روابط ہیں, اب آپ کا اور ان کا معاملہ ہے, ہم اس میں مداخلت کریں گے تو ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی, مشرف صاحب کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. تو ہم آپ سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے, یہ آپ کا معاملہ ہے اور آپ اس کو ڈیل کیجئے. اچھا ایاز وزیر صاحب, آپ امبیسڈر آلسن صاحب نے جو مشرف صاحب کے بارے میں کہا ہے, آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ میں تو یہی سمجھا کہ کوئی خاص پوزیشن اس نے مشرف صاحب کے ذات کے بارے میں نہیں لی, بلکہ یہ تاثر شاید جو میں سمجھا دیا کہ اس کے ساتھ آپ نے جو کرنا ہے, جو عدالت کی کارروائی ہوگی اس پہ نہ ہمیں اعتراض ہے نہ ہمیں خوشی ہے. آپ کا گویا ان اے وے آپ کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے. انفیکٹ یہ بہتر ہوتا اگر وہ خود یہ کہہ لیتے کہ یہ اندرونی مسئلہ, اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ ذرا زیادہ چلے گئے جس میں سے کچھ الفاظ میں نے بھی اس کے نوٹ کر لیے. تو یہ گویا آپ کا اندرونی مسئلہ ہے. مشرف صاحب کے ساتھ آپ کی عدالت یا آپ کی حکومت جو کرتی ہے ہم اس پہ پوزیشن نہیں لیتے. اچھا, اور جو شکیل آفریدی کے بارے میں نے 3 سوال کیے, تو شکیل آفریدی پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری پوزیشن ویل نون ہے, کوئی نئی بات نہیں کی انہوں نے. شکیل آفریدی کے بارے میں تو امریکن کی پوزیشن یس دیٹ وے ہی از رائٹ, وہ تو ویل نون ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے حساب میں دنیا کے دہشت گرد کے بارے میں اگر اس نے مدد کی ہے تو یہ اچھا کام کیا ہے, غلط کام نہیں کیا. اس لیے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, نکال دیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں, وہ ہمارے قوانین اور آئین کے خلاف ورزی ہوئی ہے, وہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے, ہم خود سے ڈیل کریں گے. تو اس پہ تو پوزیشن ان کی کلیئر ہے. اچھا جنرل صاحب, یہ جو کرزئی صاحب سیکیورٹی ایگریمنٹ پہ دستخط نہیں کر رہے, تو اس پہ سوال کا جو جواب دیا ہے امبیسڈر آلسن صاحب نے, اس میں بٹوین دی لائن وہ کچھ کہہ گئے ہیں؟ دیکھیے ان کا یہ مقصد تھا کہ ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے بھی یہ مفید ہوگا اگر وہ BSA سائن کرتے ہیں, بائی لیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ. اور خیال یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت پریزیڈنٹ کارزائی جو ہیں ان کو افغان طالبان نے یہ تاثر دیا ہے کہ اگر آپ ہم سے بات چیت کرتے ہیں اور ہم سے کوئی پیش رفت ہوتی ہے اس میں, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ BSA کو نہ سائن کریں. اور میرے خیال میں کارزائی صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا اگر ہسٹری میں نام لکھا جائے گا تو بہت خراب ہوگا اگر وہ BSA سائن کرتے ہیں. تو 2 وجوہات کی بنا پر وہ سائن نہیں کر رہے ہیں, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کرزئی صاحب نے BSA پہ سائن نہ کیے تو پچھلے 10 سال میں وہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ افغانستان کے لوگ بھول جائیں گے؟
نہیں، یعنی بڑی حد تک ان کو ایک طریقے سے مثبت فائدہ ضرور ہوگا، اور تاریخ میں ان کا نام اس میں نہیں آئے گا جو کہ غداروں میں، یا کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں کچھ ایسے حکمران رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنی ہسٹری میں اپنے آپ کو ایک آپ اتفاق کرتے ہیں جنرل صاحب سے؟ دیکھیں، کارزائی کی پوزیشن دو اینگل سے دیکھی جا سکتی. پہلا دور ہے 10 سالہ، اس میں اس کی ذاتی یہ کنٹریبیوشن نہیں ہے ایگریمنٹ والا کہ ایگریمنٹ کر کے ٹھیک ہے صدر بنا، امریکہ آیا جبرن، سی آئی اے سے ڈالروں کی بوریاں لے کے وہ بانٹتے رہے، وہ دوسری بات ہے. لیکن امریکہ جبرن آیا، داخل ہوا، ملک پہ قابض ہو گیا. اس کے اندر اس کا بھی انٹرسٹ تھا، امریکہ کا بھی انٹرسٹ تھا کہ اس کے ساتھ رہے. لیکن اب جب جانے کا، کرزئی کو اکیلا امریکہ نہیں لایا، پاکستان نے بھی کرزئی کو کابل میں بٹھانے میں رول پلے کیا. کئی عوامل اس میں تھے، لیکن چلے وہ تو ہو گیا. اب آئندہ کیا ہونا ہے اس کی طرف دیکھ لے کہ کارزئی صاحب، جیسے جنرل صاحب نے کہا یہ بات بھی صحیح ہے، اور کارزئی نے اب بڑے پتے کی بات کہی ہے. وہ تو رب کا پتہ بقول شخص ابھی پینکا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر مجھ سے سائن کروانا ہے، حالانکہ اس نے کہہ دیا کہ میں اپریل اپنے صدارت کے دور میں نہیں کروں گا، اگر میرے بعد بھی کسی نے کر لیا تو بڑی بات ہوگی، گویا کوئی نہیں کرے گا. لیکن ابھی تو رب کا پتہ یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان اگر طالبان کو میرے ساتھ بٹھا دے تو شاید میں سوچ لوں گا. یہ بڑی بات ہے. چلیں یہ بڑی بات ہے، لیکن ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد ہم نے بھی ابھی کچھ بڑی باتیں کرنی ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جنرل طلعت مسعود صاحب، آج جو حکومت اور طالبان کی کمیٹیوں کے درمیان پہلی باضابطہ ملاقات ہوئی، اس میں کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں. ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ دونوں اطراف نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ کوئی ایسی کارروائی نہ کی جائے جس سے امن کا جو پروسیس ہے اس میں رکھنا پڑے. ڈونٹ یو تھنک دیٹ اٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ؟ جی بالکل، یہ تو بہت مثبت ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات نہ کرے، اس پر ہاتھ روک لے، اور پاکستان جو ہے کوئی ملٹری آپریشن نہ کرے. تو یہ میرے خیال میں اچھا ماحول جو ہے کریٹ ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا، اور یاد وزیر صاحب، یہ جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں پرائم منسٹر، آرمی چیف اور DGISI سے ہماری ملاقات کروائی جائے، طالبان کی کمیٹی کا مطالبہ ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ قبل از وقت ہے، بلکہ اس سے بہتر یہ ہوتا کہ یہ دونوں ٹیمیں، دونوں کمیٹیاں چلے جاتے. ٹرائبل ایریا کے 7 ایجنسیاں ہیں، ہر ایک ایجنسی میں کم از کم ایک رات ٹہر لیتے، لوگوں سے انٹریکٹ کر لیتے. صرف ان لوگوں سے نہیں جو پولیٹیکل ایجنٹ یا آرمی افسر وہاں کے لے آئے، ذرا بازار بھی نکل جاتے، عام لوگوں سے مل لیتے، تاثر کلیکٹ کر لیتے. اور پھر کچھ علاقے جو بالکل تباہال ہے، جیسے میرا بس چلے، ان کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا دوں، جنڈولا میں اتار دوں، اور وہاں سے گارڈز کے ساتھ سڑک پہ جنڈولا سے پرانے وانا کے روڈ پہ لے جاؤں، دیکھ لے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ویران سڑک ہے. اس لیے تو میں دکھاتا ہوں کہ وہ دیکھ تو لے کہ گراؤنڈ ریالٹیز اور وہ لوگ کہاں ہے. اس علاقے، اس ایریا سے سارے مسودوں کو آپ نے دربدر کر لیا، ڈی خان اور ٹانک اور کراچی تک پھیل گئے پڑے ہیں. اب اس علاقے کے لیے آپ بات کرتے ہیں. نارتھ وزیرستان پہ خدا نخواستہ یہ فیل ہو گئے تو آپریشن کریں گے، اور نارتھ وزیرستان انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، جاتے بھی نہیں ہے، نہ ان لوگوں کو شامل حال کرتے ہیں، اور پھر کل فیصلہ کر لیں گے کہ جی معاملہ خراب ہو گیا، حملہ کرتے. ان لوگوں کو شامل تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی ملٹری آپریشن ہوگا؟ اگر اس طرح چل رہے ہیں جیسے ہے، مجھے تو لگتا ہے جیسے اتمام حجت ہے. اتمام حجت ایسے تقریباً لگ رہا ہے. طلعت مسعود صاحب، یہ جو طالبان کی کمیٹی نے کہا کہ ان کی پرائم منسٹر، آرمی چیف اور DGISI سے ملاقات کروائی جائے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میرے خیال میں بہت قبل از وقت ہے، اور ان کا سارا مقصد اس سے یہ ہے کہ اپنا جو لیوریج ہے اس کو بڑھایا جائے. یعنی ایک طریقے سے وہ اپنے آپ کو لیجیٹمائز تو مسلسل کر رہے ہیں، اور ایک قوت جو ہے وہ سیاسی لحاظ سے بھی اپنی بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے سپیس چاہتے ہیں. تو جب اگر فرض کیجئے کہ یعنی یہ تو بالکل ہی میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اس پر راضی ہوگی. ایک لحاظ سے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش میں ہے کہ ایک طرف تو ریاست ہے، اور دوسری طرف جو غیر ریاستی ادارے ہیں ان کا بھی اسٹیٹس جو ہے. سوری فار مائی انٹرفیئرنس. جی، مولانا سمیع الحق صاحب سے تو تھوڑے دن پہلے وزیر اعظم صاحب ملاقات کر چکے ہیں.
تو اب دوبارہ وہ اگر مولانا عبدالعزیز اور پروفیسر ابراہیم صاحب کے ساتھ مل لیتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ نہیں، وہ ان کا تو نہیں کہہ رہے ہیں، وہ تو میرے خیال میں ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، انہی کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، اگر یہ جو ہے یہ تو مسلسل، یہ تو ہیں ہی پاکستانی، اصل جو بات چیت ہوگی دیکھیے نا، میں اچھا یہ پاکستانی ہے، طالبان پاکستانی نہیں ہے؟ نہیں، میرا یہ کہنے کا ان کے نمائندے پاکستانی، میرا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ تو ان کا ایک طریقے سے سیاسی عام ہے، اچھا یعنی پولیٹیکل عام ہے، وہ بھی ایک لوز عام ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی فارمل قسم کا ہے، ایک انفارمل، مطلب یہ کہ ان کی سوچ میں اور ان کی سوچ میں ایک لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے کچھ ہم آہنگی ہے، لیکن یہ جو گروپ ہے یہ تو چاہتا ہے کہ ہر لحاظ سے ہم پرامن طریقے سے معاملات کو حل کریں، یعنی مولانا صاحب وغیرہ، یہ لوگ جو ہیں یہ بندوق کے زور پر معاملات کو حل کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ جو گروپ ہے ان کا جو سیاسی ایک طریقے سے ان سے ہمدردی رکھتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں بات چیت کے ذریعے حل ہوں۔ تو آپ کو فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیے، میں اس وقت کوئی وہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب میں دیکھوں گا کہ ایاز وزیر صاحب کہہ رہے ہیں تمام حجت ہے، الٹیمیٹلی آپریشن ہوگا، یہ کہہ دیا انہوں نے۔ نہیں دیکھیے، آپریشن تو جس طرح جا رہے دیکھیے، میری ویو بیسڈ ہے، جو کچھ آج ہوا اگر اس طرح انہوں نے ڈائلاگ کرنے ہیں، میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ شاید ایک رکن سرکاری ٹیم کا باہر دنیا کے دورے پہ جا رہا ہے، تو شاید یہ ڈائلاگ پھر کچھ دن ڈیلے ہو جائے گا، تو باہر جانا بہت ضروری ہے، یہ معاملہ حل کرنا شاید اتنا ضروری نہ ہو۔ اگر اس طرح ہینڈل کرنا ہے یا پھر اس کے پیچھے ہاتھ پکڑنا ہے کہ جی ہمیں پرائم منسٹر سے ملوا دو، پہلے تو ذرا قصہ تھوڑا سا نیرو ڈاؤن تو کر لو، حکومت اور طالبان کو ذرا قریب تو لے آؤ۔ آپ کا مینڈیٹ تو پہلے دن یہ تھا، اب اس مینڈیٹ سے ہٹ رہے ہو، کہتے ہمیں فلانے سے ملا دو، فلانے سے ملا دو، ادھر وہ آپ کی یہ بات مان لیں گے؟ چلے فار ایگزامپل آپ نے جنرل راحیل صاحب سے یا وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کروا بھی لی، تو ادھر ٹھیک ہے کیا ہوگا؟ جی لاسٹ کمنٹ، فیوچر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو ٹاکس کا؟ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو بڑا مشکل ہے کہنا، مجھے تو ایسے لگتا ہے غیر یقینی حالات ہیں دونوں طرف، کوشش ضرور ہے دونوں کی، یہ میں کہہ دوں آپ سے، لیکن جو اختلافات ہیں اور جس طریقے سے دونوں کے ذہن ہیں وہ بڑے مختلف ہیں، اس لیے مجھے زیادہ توقع تو نہیں ہے، میں آپ سے سچ کہتا ہوں مجھے توقع نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں یہ جو انہوں نے آخری ایک ٹرائی کرنے کی کوشش کی ہے، خدا کرے کہ یہ کامیاب ہوں، لیکن اگر نہیں ہوتے ہیں تو ریاست اور ملک جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور ان کو اسی لحاظ سے کارروائی کرنی پڑے گی تاکہ ملک کو ایک نارمل ملک ہو جہاں لوگوں کی اور عوام کی حفاظت ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ طلعت مسعود صاحب، جناب ایاز وزیر صاحب، لیکن کچھ ہمیں پازیٹیو جو پہلو ہیں ان پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی جو مثبت بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اطراف نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ امن کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے، اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ دونوں اطراف نے اتفاق کیا کہ مذاکرات پاکستان کا جو 1973 کا آئین ہے اس کے دائرہ کار کے اندر رہ کے مذاکرات ہوں گے، یہ ایک بہت ہی پازیٹیو بات ہے۔ اب آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آخر میں آپ کو ایک پیغام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس وقفے کے دوران مجھے ایک پیغام موصول ہوا ہے اختر مینگل صاحب کا، جو کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے میری توجہ دلائی ہے جو کل کا پروگرام تھا جس میں ہم نے کشمیر میں جو لاپتہ افراد کی گمنام قبریں ہیں اس پہ بات کی تھی، تو انہوں نے مجھے یاد دلایا ہے کہ آج ان کے بھائی اسد اللہ مینگل اور اس کے دوست احمد شاہ کی 38ویں برسی ہے، اور اسد اللہ مینگل اور احمد شاہ کو 1976 میں کراچی سے فوجی کمانڈوز نے اغوا کیا تھا، اور بعد میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی کتاب ریومرڈ اینڈ ریئلٹی میں یہ لکھا کہ ان دونوں کو شہید کر دیا گیا اور ان کی جو لاشیں ہیں وہ غائب کر دی گئیں۔ تو یہ تو بھٹو صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے تو یقیناً ان کے پاس صحیح خبر ہوگی۔ اسد اللہ مینگل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 38 سال ہو گئے آج میرے بھائی کی اور اس کے دوست احمد شاہ کی 38ویں برسی ہے، خدارا کوئی مجھے یہ بتا دے کہ میرے بھائی کی قبر کہاں پہ ہے، کیونکہ ان کو آج تک یہ نہیں پتا کہ ان کے بھائی کی قبر کہاں پہ ہے۔ تو جن لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے اور ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں چلتا، تو ان کے لواحقین ضروری نہیں کہ سردار عطا اللہ مینگل اور اختر مینگل کی طرح پاکستان کے آئین پر اور جمہوری عمل پر اعتماد رکھیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی بندوق بھی اٹھا لیتا ہے۔ تو جب آپ بندوق اٹھانے والوں کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں تو اس پہلو کو بھی ذہن میں رکھیے
کہ آج اسد اللہ مینگل اور احمد شاہ کی 38ویں برسی ہے اور ان کے خاندانوں کو ان کی قبر کا کچھ نہیں پتا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.